السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو آپ کے طرف سے آیا۔ 3 سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا رمضان میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا رمضان میں شوہر بیوی رمضان کی راتوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال کہ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو یہی سوالوں کے جواب مختصر انداز میں اور آپ جس انداز کو سمجھ سکے آسانی کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو تھا کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء کرام نے روزے میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ فرمایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بہتر نہیں ہے، لہٰذا جب تک خاص ضرورت نہ ہو نہ لگوائیں۔ اور اس مسئلے کی تفصیل کو جاننے کے لیے آپ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 517 میں جا کر اس مسئلے کی تفصیل کو جان سکتے ہیں۔ فتاوی فیض الرسول صفحہ 517۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونا گناہ کا کام ہے؟ تو میرے معزز سامعین کرام، عوام میں کچھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونا گناہ کا کام ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ماہ رمضان میں وقت افطار سے ختم سحری تک رات میں جس طرح کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح بیوی اور شوہر کا ہم بستر ہونا اور صحبت اور مجامعت بلا شک و شبہ جائز ہے، اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن شریف میں خاص اس کی اجازت کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں عورتوں سے صحبت حلال کی گئی، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جس طریقے سے روزہ کھولنے کے بعد افطار کے بعد سے سحری تک کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہے، اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ صحبت مجامعت ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب میرے معزز، آپ کا تیسرا سوال تھا کہ کیا ناپاک رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پیارے سامعین، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر دن میں ناپاک رہے اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی ہے تو اس کے اوپر نماز چھوڑنے کا گناہ عظیم ہوگا، کیونکہ فرض نماز چھوڑنا اسلام میں بڑا گناہ اور جہنم کا راستہ ہے، لیکن اس ناپاکی کا اس روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ خیال کرنا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا،
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پاک رہنا نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے نہیں۔ خواہ دن بھر ناپاک رہے تب بھی روزہ باقی رہے گا، لیکن یہ ناپاک رہنا مومن کی شان نہیں، کیونکہ اس طرح نمازیں قضا ہوں گی۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں اس مسئلہ کی تحقیق و تفصیل کے لیے جسے دیکھنا ہو وہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 615 کا مطالعہ کریں۔ تو میرے معزز سامعین، آپ نے مختصر انداز میں کیا سماعت کر لیا کہ اگر آپ ناپاک رہتے ہیں یا روزہ کی حالت میں ناپاک ہو جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایک نماز کے وقت کے گزرنے تک ناپاک رہنا یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ تینوں مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کومنٹ میں بتائیں، اور اگر اسے سمجھنے میں آپ کو کسی طرح کی دشواری ہوئی ہے تو بھی آپ کومنٹ میں بتائیں تاکہ میں اسے اور اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، اور اپنے دوست و احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی ان غلط فہمیوں سے نکل کر صحیح مسائل سے آگاہ ہو سکے۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔